ایک بار اور درود پاک تلاوت کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ اللہ رب کریم اپنے کلام بلاغت نظام قرآن مبین میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق ہم نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان نے اپنا رسول بھیج دیا۔ بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا احسان فرمایا کہ ہم نے بھیجا اپنا رسول مومنین پر احسان فرمانے کے لیے۔ کتنی بڑی نعمت ہوگی وہ رب کریم جو کسی بھی عطا پر انعام احسان نہیں جتاتا۔ تمام نعمتیں اس نے عطا کی، احسان ارشاد نہیں فرمایا۔ جسم ہے، اس کی خوبصورتی طاقت و قوت ہے، آنکھیں ہیں، اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، دماغ ہے، اس میں سوچنے کی صلاحیت ہے، زبان ہے، اس میں بولنے کی صلاحیت ہے، دانت ہے، اس میں چبانے کی صلاحیت ہے، پاؤں ہے، اس میں چلنے کی صلاحیت ہے، ہاتھ ہے، اس میں پکڑنے کی صلاحیت ہے، دل ہے، اس میں جذبات کا سمندر ہلکورے لیتا ہے، مگر احسان رب نے نہیں فرمایا۔ ماں باپ جیسی نعمت دنیا میں پوری دنیا کا شہنشاہ بھی آدمی بن جائے، مگر ماں باپ جیسی دولت وہ اپنے اختیار میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ماں باپ جیسی دولت اور نعمت رب نے عطا کی ہے۔ اولاد جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، مستقبل کے خوابوں کی تعبیر کا جس سے سلسلہ وابستہ رہتا ہے، انسان اپنے آپ کو صاحب نسل جس سے بناتا ہے، وہ بھی بے پناہ بڑی نعمت ہے، مگر اس پہ بھی رب نے احسان نہیں فرمایا۔ کنبہ، قبیلہ، خاندان، بیوی، بچے، دولت، مکان، یہ سب بھی نعمتیں ہیں، مگر رب نے اس پر بھی احسان نہیں فرمایا۔ آپ مزدور بنے، کاریگر بنے، مل اونر بنے، آپ کلرک بنے، آپ آفیسر بنے، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل بنے، سیاسی قائد بنے، اس سب پر بھی رب نے احسان نہیں جتایا، حالانکہ سب عطائیں اسی کی ہیں، اور بلا اس کے دیے کچھ ہو نہیں سکتا، بغیر اس کی عطا کے ذرہ ہل نہیں سکتا، پتا کھڑک نہیں سکتا، مگر اس سب پہ اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ احسان کب کیا؟ ارشاد فرمایا ہم نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کتنے مبارک لفظ ہیں کہ اللہ جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، سب کو اسی کے سامنے ایک دن جمع بھی ہونا ہے۔ وہ اتنے مبارک لفظ ارشاد فرماتا ہم نے احسان کیا، اور کس پر کیا؟
ان پر نہیں کیا جنہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنایا، ان پر نہیں کیا جنہوں نے ہمیں ماننے سے انکار کیا، ان پر احسان نہیں کیا جس نے بہتی لہروں کو اپنا خدا بنایا، جس نے چڑھتے طوفانوں کو خدا بنایا، جس نے بلند بالا پیڑوں کو خدا بنایا، پہاڑوں کو خدا بنایا۔ ہم نے ان پہ احسان نہیں کیا، بلکہ فرماتا ہے ہم نے مومنین پہ احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے یہ نبی کی تشریف آوری۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کے مسلمانوں کی اور پیغمبر کی نمائندگی کے لیے خطیب بنا کر، قاصد بنا کر پیش کیا گیا، تو نجاشی بادشاہ نے پوچھا کہ تم نئے پیغمبر پر جو ایمان لائے ہو اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ کیا حکم دیتا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور مجھے اللہ کا رسول مانو۔ تو اس نے پوچھا اس سے پہلے کہ ہم مردار کھاتے تھے، چوریاں کرتے تھے، ہم حرام کاری میں ملوث رہتے تھے، ہم شرابیں پیتے تھے، ہم جوا کھیلتے تھے، ہمیں بھلے اور برے کی تمیز نہیں تھی، ہمیں انسانیت کی عظمت کا احساس نہیں تھا۔ یہ وہ پیغمبر آئے ہیں جنہوں نے بھلے اور برے کی تمیز میں فرق کرنا سکھایا، حرام اور حلال کا فرق بتایا، ہمیں مردار کھانے سے روکا، ہمیں شراب اور جوئے سے روکا، ہمیں حرام کاریوں سے روکا، ہمیں چوری اور ڈاکے سے روکا، ہمیں ظلم کرنے سے روکا۔ اس رسول نے آنے کے بعد ہمیں مزکا و مصفا کر دیا، پاک کھانے کی عادت ڈالی، حرام چیزوں سے بچایا۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تاریخی بیان جو احادیث اور سیر کی کتابوں میں محفوظ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے نبی آئے ہیں اس لیے کہ انسان کو ستھرا کر دیں، انسان کو پاکیزہ کر دیں، انسان کو مزکا و مصفا کر دیں، انسان کی رگوں میں بہنے والے سیال خون کو اللہ کی محبت میں اتنا سرشار کر دے کہ وہ ایک ایک قطرہ خون جب بہے تو اس خون کی بہنے کی روانگی سے جو آواز آئے اس سے آئے لا موجودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد انسانوں میں انقلاب پیدا کیا۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مردار کھا رہے ہیں۔ کہاں کھائیں گے؟ میک ڈونلڈ پہ۔ کہاں کھائیں گے؟ اعلیٰ کوالٹی کے ہوٹل پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں سب مردار پروسا جاتا ہے۔ گوشت کے معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مومن کی نگاہ سے گوشت اوجھل ہو جائے تو مسلمان نے حلال کیا ہو، مسلمان نے گوشت بنایا ہو، بوٹیاں بنائی ہو، اس کے بعد بھی وہ حرام ہو جاتا ہے۔ آپ میک ڈونلڈ پہ کھا رہے ہیں جہاں نہ مذہب کا پتہ ہے نہ ذبح ہونے کا پتہ ہے، اور فضول میں اپنا زیادہ پیسہ حرام کھانا کھانے کے لیے استعمال کریں۔ اللہ کے رسول نے مردار سے بچایا۔ حضرت جعفر طیار کا پہلا خطبہ دنیا کے ایک بادشاہ کے دربار میں جو دیا انہوں نے، اس میں پہلا جملہ یہ ہے کہ ہمیں مردار کھانے کی عادت تھی، انہوں نے مردار کھانے سے بچایا۔ اور آج پڑھا لکھا آدمی ہو کے
ان ہوٹلوں پہ کھانا کھانے کے بعد مردار کو اپنے حلق میں اتارتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہمیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ سوچئے، آزادی اچھی چیز ہے، لیکن فریڈم آف ایکسپریشن کا نعرہ دے کے اسلام کا مرڈر اور اسلام کا قتل کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. تمام چیزوں میں مسئلہ سنیے، اصل حکم ہے اباحت کا، یعنی جائز ہونے کا. وہ سبزیاں ہوں، وہ پھل ہوں، پانی ہو، خوراک ہو، حکم دیا گیا کہ ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے. اب ان کے حرام ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، لیکن گوشت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اصل ہے حرمت. یہ جائز ہوتا ہے نگاہ مومن کی قید میں رہنے کی وجہ سے، اور جب مومن کی نگاہ سے اوجھل ہوگا تو یہ حرام ہو جائے گا. اسی لیے ڈبہ بند گوشت کو کھانے کی اجازت نہیں دی گئی، چونکہ وہ ہوائی جہازوں میں کارگو کے ذریعے یا شپنگ کمپنیوں کے ذریعے مسلمانوں کی تحویل میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اس لیے اس گوشت کو کھانے کی اجازت نہیں، اس کی حرمت پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے. اب جو ملک منگاتے ہیں وہاں کے علماء بھی اس پہ حرمت کا ہی حکم دیتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ حکومت کی دھاندلیوں کی وجہ سے سعودیہ اور شارجہ، قطر، ان علاقوں میں حرام گوشت مسلمانوں کو کھلایا جاتا ہے. رسول اللہ نے مردار کھانے سے منع کیا، سود کھانے سے منع کیا. یہ حضرت جعفر طیار کا پہلا خطبہ تھا بادشاہ حبشہ کے دربار میں، نجاشی بادشاہ کے دربار میں. مصطفیٰ نے آ کے پاکیزہ کیا، دلوں کو پاک کیا، روحوں کو پاک کیا، نظروں کو پاک کیا، اور سرکار نے فرمایا اطعام المساکین، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، اور سلام کو عام کرو. مسلمانوں کی ڈیوٹی سرکار نے 2 لگائی کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ آج سلام کم ہو گیا، غریبوں کو کھانا کھلانا کم ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ. اطعموا المساکین وافشوا السلام، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. جانتے ہیں آپ سلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آدمی جب کہتا ہے السلام علیکم، اب تو آدمی کو سلام کرنے کا بھی شعور نہیں ہے. کوئی کہتا ہے السلام علیکم، کوئی کہتا ہے سلام علیکم، جبکہ صرف 2 طریقے ہیں. یا تو آپ کہیے سلام علیکم یا کہیے السلام علیکم. السلام علیکم، سلام علیکم، یہ سب غلط طریقے ہیں، ان کے معنی بھی بہت غلط ہیں. سلام علیکم تم پہ سلامتی ہو،
السلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو، دونوں کے معنی یہی ہے، لیکن سلام علیکم سلام علیکم اس کے معنی سیدھے سیدھے یہ ہیں کہ تم سیدھے سیدھے تباہ ہو جاؤ۔ تو آپ سلام کر رہے ہو یا مسلمان پر تباہی کی بد دعا کر رہے ہو؟ السلام علیکم سلام علیکم یہ دونوں جملے ایسے ہیں کہ جس کا مفہوم اور معنی معین یہ بنتا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ اگر آپ کو السلام علیکم کہنا نہیں آتا تو سلام علیکم کہہ لو، اس کے معنی مفہوم وہی ہے جو السلام علیکم کے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بڑھا دو گے تو اور برکتیں بڑھ جائیں گی، لیکن خالی سلام علیکم یا السلام علیکم آپ کہہ دیں گے تب بھی سلام ادا ہو جائے گا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو اب اللہ کی سلامتی کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ میں نے تجھے مومن جان کر تجھ پر سلام کیا تو میری طرف سے تیرے مال کی، تیری جان کی، تیری عزت کی، تیری دولت کی، تیرے گھر کی، تیرے کاروبار کی سلامتی کے دستاویز پہ دستخط کر دیے گئے۔ اور جب مومن نے کہا وعلیکم السلام تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی تیری عزت، تیری شہرت، تیری عظمت، تیری دولت، تیرے گھر، تیرے بیوی، تیرے بچوں، تیرے خاندان، تیرے جملہ جائیداد کی سلامتی کی حفاظت کی میں ضمانت دے رہا ہوں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتا ہوں کہ اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو۔ سلام کا جو مفہوم ہے وہ ہے یہ، اور ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم۔ تو دین اتنا تو سیکھنا فرض ہے جتنا ضروری ہے۔ ہم نہیں کہتے ہر آدمی عالم بن جائے، مگر ہر آدمی مرد عورت مسلمان پر اتنا تو لازم ہے کہ وہ اتنا ضرور سیکھے کہ جس سے اس کے فرائض ادا ہو جائے۔ نہیں سیکھتا کہتے کہتے تھک جائیے کہ بھائی سجدے کی حالت میں تین تین انگلیوں کے پاؤں کی پیٹ لگانا زمین پہ واجب ہے، تو کوئی ایک ہی انگوٹھا کہہ کے پڑا ہے، باقی انگلیاں انگوٹھی پڑی ہیں اس کی، کوئی سیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ناک کی ہڈی، نرم ہڈی زمین پہ لگنا یہ واجب ہے۔ پیشانی تو لگ جاتی ہے بعض مرتبہ، چونکہ پیچھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن یہ ناک اٹھی رہتی ہے۔ اب کیا کرو گے بھائی؟ درسگاہ لگائی اس لیے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، تو اتنا وقت نہیں ہے کہ اس میں شریک ہوں، مجبوراً وہ بند کرنا پڑے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنا دین سیکھنا ضروری ہے جو ضروریات زندگی میں داخل ہے۔ معزز حاضرین، تو نبی تطہیر کے لیے آئے، پاک کرنے کے لیے آئے، ستھرا اور صاف کرنے کے لیے آئے، مزکا اور مصفا بنانے کے لیے آئے، اور اللہ نے خود بھی ارشاد فرمایا یہ مصطفیٰ ہیں، یہ تمہارے پاس آئے ہیں، یہ تمہیں میری آیتیں تلاوت کر کے سکھاتے ہیں، تمہیں پاک اور صاف کرتے ہیں، یزکیہم تمہیں ستھرا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو احسان جتایا، احسان ارشاد فرمایا، لیکن ہمیں ان چیزوں پہ نظر نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہے کہ جو چیزیں شو بازی میں داخل ہیں ان چیزوں سے زیادہ شوق ہے، ان چیزوں سے زیادہ شرف ہے۔ شو بازی ہو جائے، باقی مقصد کچھ بھی ہو،
ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، جبکہ شو بازی کو اسلام نے پہلے دن سے کنڈم کیا۔ آپ جانتے ہیں جب اسلام آیا تو اہل عرب نیچے والا کپڑا جسے پاجامہ کہتے ہیں یا تہبند کہتے ہیں، آج کے زمانے میں پاجامہ ہے، پینٹ ہے، تہمد ہے، تو وہ اتنا نیچا پہنتے تھے کہ زمین پہ کپڑا کھنچاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ پوزیشن دیکھی تو فرمایا کہ یہ فخر کی وجہ سے، اونچا ہونے کی وجہ سے آپ یہ کپڑا گھسیٹتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اونچا پہنیں گے تو ہمیں معاشرے میں، سماج میں عزت نہیں ملے گی، کہ اتنا غریب ہے، اس کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں ہے کہ یہ نیچے تک پہن سکے۔ تو صرف اور صرف معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اور اس میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ٹخنوں سے اوپر پاجامہ یا تہبند پہننے کی اجازت مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، اور باقی سب کے سب آج سے اسی پہ عمل کریں۔ حالانکہ کوئی وجہ نہیں تھی، 2 انچ نیچے بھی کپڑا ہو جاتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن صرف تکبر اور غرور اس سے پیدا ہوتا تھا، اور اس زمانے کے عرب کی عادت بھی یہ تھی، اس لیے رسول اللہ نے اسے منع کر دیا۔ صدیق اکبر بھی بہت نیچا کپڑا پہنتے تھے۔ صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ سب تو پہنتے ہیں لیکن صدیق اکبر اور زیادہ نیچا پہنتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ ابو بکر ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو تکبر کرے کپڑے کی وجہ سے، اس لیے ابو بکر کے سوا سب کو منع کیا جا رہا ہے، ابو بکر کو اجازت۔ آج کچھ لوگ ہیں کہ جو صرف یہ کہ پنڈلیوں تک ہی کپڑا پہننے کی اجازت دیتے ہیں۔ فخر و اباحت کی وجہ سے اس کو مصطفیٰ نے منع کیا۔ اصل حکم یہ تھا۔ تو تکبر، غرور اور گھمنڈ کا قلاقمہ کرنے کے لیے اسلام آیا، اور ہم انہی چیزوں کے عامل بھی ہیں اور عادی بھی ہیں۔ حرام کا مال آج ہمیں مرغوب ہو گیا ہے۔ غریب سبزی والے سے، دال اور چاول والے سے ہم سودا کر لیتے ہیں، یہ چیز کتنے کی دے رہا ہے، سودا پڑ گیا، اس نے تول کے آپ کو دے دیا، اس کے بعد کیا عمل ہے ہمارا کہ ایک کوئی چیز اور اٹھائی اس میں ڈالی۔ اب یہ جو بعد میں ڈالی ہے یہ جائز ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے، تھوڑی سی بات ہے۔ جتنے کا سودا آپ نے جتنے روپے کلو کیا تھا اتنا تول کے اتنے روپے میں آپ کو دے دیا، اب جو بعد میں آپ نے اٹھا کے تھوڑا سا کھا لیا، یہ دم لیا یا اس میں اپنے سامان میں بڑھا لیا، یہ جائز ہوگا؟ ہاں، کوئی تولنے کے بعد اپنی طرف سے کچھ بڑھا دے، وہ اس کی محبت ہے، لیکن آپ کو ڈالنے کی اجازت نہیں۔ آپ ابھی سامان تلوائی رہے ہیں کہ اس کے برتن سے نکال کے کھانے لگے، ہاں ٹھیک ہے، خراب ہے، ٹیسٹ اچھا ہے، نہیں ہے، یہ کیا جائز ہے؟ سوچئے۔